قرآن نے اس لڑکی کی چال کا ذکر کیا. یہ ہے عورت کی چال. اس چال کا ذکر کیا. قرآن کہتا ہے اذ تمشی علی استحیاء. علی استحیاء کا معنی تو میں کروں گا، لیکن اس میں حیا کا لفظ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اذ تمشی علی استحیاء کروں مانا، وہ اتنی شرم و حیا سے وہ لڑکی چل رہی تھی، ایسے محسوس ہوتا تھا اس کے قدموں کے نیچے کسی نے حیا کی سڑک بچھا دی ہو. اذ تمشی علی استحیاء، یا اس کے پاؤں میں کسی نے حیا کے گھنگرو باندھ دیے، بڑے حیا سے چلتی ہوئی آ رہی تھی. یہ ہے عورت کی شان جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے. اذ تمشی علی استحیاء، اس کی چال میں کیا ہونی چاہیے؟ حیا ہونی چاہیے. چٹک مٹک نہ، ڈانس ناچنا کودنا نہ، نعرے لگانا نہ. یہ عورت کی چال نہیں ہے. یہ عورت کو کسی شریعت نے یہ اجازت نہیں دی ہے. نہیں دی ہے، کسی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. عورت کے جسم میں فطرت نے حیا کو رکھ دیا ہے. فطرت نے حیا کو رکھا ہے. اس کی چال میں شرم ہونی چاہیے، حیا ہونی چاہیے. اس کی چال میں نگاہیں نیچی ہونی چاہیے. یہ ہے اس کی چال، یہ ہے عورت کی چال. 8 مارچ کو عورت آزادی مارچ جو ہوا، اس میں چند یہ معاشرے کی چند عورتیں ہیں. انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بڑا پاکیزہ معاشرہ ہے. انشاءاللہ بڑے حیادار لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں. کوئی بھائی نہیں چاہتا کہ میری بہن اس طرح بازار آئے. کوئی غیرت مند باپ نہیں چاہتا کہ میری بیٹی اس طرح باہر آئے. کوئی غیرت مند چچا نہیں چاہتا کہ میری بھتیجی اس طرح باہر آئے. نہیں، کچھ بے غیرت ہیں. ان والدین کا کتبہ آپ نے پڑھا ہوگا، بوڑھے ماں باپ کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہماری بیٹی اس کی مرضی، ہماری بیٹی اس کی مرضی. پھر اس کی مرضی چلنی ہے نا. تو ذرا پچھلے دنوں جو گجرات میں ہوا وہ دیکھو وہ بچی کس طرح حاملہ ہوئی. کالج میں پڑھتی تھی، کلاس فیلو کے ساتھ اس کے تعلقات ہوئے، بچی حاملہ ہوئی، جھنگ میں جا کے آپریشن کروایا، حمل گروایا، وہ مر گئی. اس کا عاشق مجازی اسے اٹھا کے اسپتال لایا ہے، اسپتال میں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. تیری بیٹی نے اگر اپنی مرضی کرنی ہے نا تو اس کا نتیجہ بھی دیکھ، اس کا نتیجہ دیکھیں. خدا کے لیے اللہ ہر ایک کی بیٹیوں کی عصمت اور عزت کی حفاظت فرمائے. یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے. کوئی بیٹی اگر اس طرح کا قدم اٹھا لے نا، کوئی لڑکی، تو خدا کی قسم والدین وہ محلہ وہ شہر چھوڑ جاتے ہیں، شہر چھوڑ جاتے ہیں. وہ 1 منٹ کے لیے یہاں جتنے والدین بیٹھے ہو، وہ جو لڑکی حاملہ ہوئی، پھر وہ اس کا آپریشن کروایا، پھر وہ مر گئی، اس بچی کے جو والدین ہیں ان پر کیا بیتی ہوگی کہ یہ بیٹی ہم نے اس لیے جوان کی تھی، اسے اس لیے پالا تھا. کیا رہ گیا اس ماں باپ کیا، اس بھائی کے پلے کیا رہ گیا ہے؟ وہ اپنے دوستوں کا سامنا کیسے کرتا ہوگا، کیسے سامنا کرتا ہوگا اپنے دوستوں کا، سوسائٹی میں معاشرے میں کیسے رہتا ہوگا. خدا کا خوف کرو، یہ اوباش لوگ ہیں، یہ معاشرے میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ ہیرا منڈی کی پیداوار ہے.
انہیں پہچانو، انہیں، یہ غلط لوگ ہیں، یہ خود غلط رستے پہ چلنے والی عورتیں ہیں، اور ہماری با حیا بہنوں اور بچیوں کو اس رستے پہ چلانا چاہتی ہیں۔ ان کا راستہ روکنا ہوگا، روکنا ہوگا ان کا راستہ ہمیں۔ آج سے 150 سال پہلے، 100-150 سال پہلے امریکہ میں بھی پردہ ہوتا تھا۔ میں نے مت کے دیکھیں، میں فلم کا حوالہ دے رہا ہوں، میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ آپ کہیں یہ فلم کا حوالہ دیں تو پتہ نہیں ابھی ویکھدا ہونا فلم، تو میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ آج سے 150 سال پہلے امریکہ میں بننے والی فلمیں دیکھو، وہاں عورتیں پورے نقاب میں، ان کے پورے جسم پر، جسم ڈھکا ہوا ہے ان کا۔ 150 سال پہلے وہاں بھی پردہ تھا، پھر آہستہ آہستہ پردہ ہٹا، پھر وہ نیم برہنہ ہوئی، پھر آج لندن اور امریکہ کے پارکوں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ لوگ کتنے پریشان ہیں، کتنے پریشان ہیں۔ پتہ نہیں، مجھے کسی نے بتایا کہ تبلیغی جماعت کچھ احباب گئے اور ایک عورت نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا مسلمان ہیں، پاکستان سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے اسے کچھ اسلام کے بارے میں بتایا، تو وہ رخصت ہونے لگی تو وہ ہاتھ ملانے لگی، تو یہ ساتھی کہنے لگے ہم اپنی بیوی کے سوا کسی کو نہیں چھوا کرتے، کسی اور عورت کو ہم نہیں چھوتے بیوی کے سوا۔ تو اس کی چیخیں نکل گئیں، کہنے لگی تم اپنی بیوی کے سوا کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگاتے ہو؟ کاش ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا۔ وہ تو کتوں کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں، جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں۔ تم وہی معاشرہ نیم برہنگی والا کہ لڑکے لڑکیاں پارکوں میں اکٹھے پھریں، اختلاط ہو، بوسوں کنار ہو، سر عام ہو، دیکھنے والے دیکھیں، منہ پھیر کے چلے جائیں۔ تم وہ معاشرہ ہمارے ملک میں لانا چاہتے ہو؟ انشاءاللہ تم کامیاب نہیں ہوگے انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا جن لوگوں نے یہ مظاہرہ کیا 8 مارچ کو، انہوں نے کنٹینر پہ فرانس کا جھنڈا لہرایا، محسوس کیا آپ؟ فرانس کا جھنڈا لہرایا۔ فرانس نے ہمارے ساتھ کیا کی؟ میرے نبی کے گستاخانہ خاکے کس نے بنائے؟ تو پھر تمہیں نہیں محسوس ہو رہا کہ پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایک کتبے کی عبارت آپ کو سناؤں تو آپ پہلی نظر میں محسوس بھی نہ کریں کہ یہ اس کتبے میں کیا لکھا تھا۔ ایک کتبہ فیس بک پہ وائرل ہوا ہے، میں 9 سال کی تھی، میں 9 سال کی تھی، میری شادی میری مرضی کے بغیر 50 سال کے مرد سے کر دی گئی، اور اس مرد کے نام کی گونج آج بھی مسجدوں میں گونجتی ہے۔ نہیں نہ سمجھے آپ؟ بڑی مشکل سے سمجھو گے۔ میں 9 سال کی تھی، یعنی حضرت عائشہ، میری شادی 50 سال کے مرد سے کر دی گئی، یعنی نبی پاک، جن کے نام کی گونجیں آج بھی مسجد میں۔ کوئی مسلمان یہ کتبہ اٹھا سکتا ہے؟ بولو یار، بولتے کیوں نہیں؟ کوئی مسلمان یہ کتبہ اٹھا سکتا ہے؟ نبی پاک سے تعلق رکھنے والا کوئی مرد ہو عورت ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو سراسر توہین رسالت ہے۔ جس کے ہاتھ میں یہ کتبہ تھا ان پر توہین رسالت کا مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ یہ سراسر توہین رسالت ہے۔ اس طرح کی آوازیں لگائیں۔ دیکھیں، اگر آپ مسلمان نہیں ہیں، سامنے آؤ، واضح طور پہ سامنے آؤ، واضح طور پہ کہو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، پھر آؤ۔ اور اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مرے تو ہمارا جنازہ ہو اور ہمارا نام اسلامی نام ہے، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے تو پھر ہر مسلمان کو قرآن کے حکموں کی پیروی کرنی پڑے گی۔
تم کہتی ہو آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی۔ اس میں نعرہ لگا، تم بھی سنو آزادی، علماء بھی سنیں آزادی، رسول بھی سنیں آزادی۔ اللہ اکبر۔ والدین، بھائی کس سے آزادی لینا چاہتی ہو؟ باپ سے؟ اگر باپ سے آزادی لینا چاہتی ہو تو یہ احتجاج گھر میں کرو، اور اگر یہ آزادی شوہر سے لینا چاہتی ہو تب بھی یہ احتجاج گھر میں کرو۔ شوہر سے آزادی لو، بھائی سے لو، باپ سے لو، چوراہوں میں آ کے نعرہ لگانا ہم کیا چاہتی ہیں؟ آزادی۔ کس سے آزادی چاہتی ہیں؟ کس نے آپ کو قید کر رکھا ہے؟ تمہیں حوا کی بیٹی کو مغربی معاشرے نے گنڈیری بنا رکھا ہے، گنڈیری۔ وہ چوس کے پھینک دیتے ہیں تمہیں، تمہاری عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ تیری تصویر ماچس کی ڈبیا پہ چھپتی ہے، ہر بورڈ پہ تیری تصویر حوا کی بیٹی کی لٹکی ہوئی ہے۔ تجھے کیا دیا اس معاشرے نے؟ تجھے بسوں کا کنڈکٹر بنا دی، اس پہ خوش ہو رہی ہے، پاگل۔ باپ کو پانی دے، باپ کے کپڑے دھو، شوہر کے کپڑے دھو، بھائی کے کپڑے استری کر، باپ اور بھائی کو کھانا پیش کر، قید ہے۔ اور ڈائیو بس میں بیٹھنے والے لوگوں کو، جس میں انگریز بھی ہوں گے، کئی زانی اور شرابی ہوں گے، ان کو ہنس ہنس کے کھانا پیش کر، اس کا نام آزادی ہے؟ تو سوچ تو صحیح، تیرے ساتھ سلوک کیا کیا اس معاشرے نے؟ تجھے بسوں کا کنڈکٹر بنا دیا، تجھے دفتروں میں اپنا ذاتی سیکرٹری بنایا، اور ذاتی سیکرٹری بنایا تیری عزت سے کھیلنے کے لیے۔ تو سیکرٹری بن کے کام کر رہی ہے۔ تجھے مغربی معاشرے نے کیا دیا؟ ادھر آ، اور پاگل عورت، یہ جو مارچ کے نام پہ چوراہوں میں بھاگتی پھرتی ہو، ادھر آ۔ میرے نبی نے کہا، اور جو میرے نبی نے کہا وہ پتھر پہ لکیر ہو گیا۔ میرے جس امتی کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہوئی اور اس نے بچوں کی طرح ان کی تربیت کی، پالا پوسا، تعلیم دلوائی، اچھی جگہ رشتہ کر دیا، یہ 2 بچیوں کا باپ قیامت کے دن مجھ محمد کے ساتھ ہوگا۔ تجھے اسلام نے عزت دی ہے، تیری وجہ سے تیرے باپ کو نبی پاک کے ساتھ جگہ مل گئی ہے۔ کہاں پھر رہی ہے؟ تو بہن ہے تو بھائی تیرا مان ہے، تو بہن بنتی ہے، بھائی تیرے لیے قربانی دیتا ہے، تو شادی ہو جاتی ہے، شوہر تیرا محافظ بنتا ہے، تیری شادی ہو گئی، شوہر تیرا محافظ بن گیا، اور جب تو ماں بنی تو رب نے پوری جنت اٹھا کے تیرے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دی ہے۔ تو اب بھی کہتی ہے کہ اسلام نے تجھے کچھ نہیں دیا؟ اسلام نے تو تیرے قدموں کے نیچے جنت کو لا کے رکھ دی ہے۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ کیا مانگ رہی ہے؟ کیا آزادی مانگ رہی ہے؟ جو لڑکیاں وہاں ناچ رہی تھیں، کن کی بہنیں تھیں؟ کن کی بیٹیاں تھیں؟ اگر تم مسلمان ہو، اگر مسلمان نہیں ہو تو پھر سامنے آؤ، یہودی ہو، عیسائی ہو، دیری ہو، ملحد ہو، اور اگر مسلمان ہو تو پھر قرآن کے حکموں کو اور نبی پاک کے حکموں کو ماننا ہوگا۔ آپ نے فیس بک پہ اس سکھ کی گفتگو سنی ہے؟ سکھ تھا، سکھ یہیں کا سکھ تھا، وہ آیا مارچ میں اور اس نے سب کو چیلنج کیا، تم میں کسی کی ہمت ہے تو مجھ سے بات کرو۔ اور جب ایک لڑکا بات کرنے کے لیے آگے، لڑکی آپ بات کرنے کے لیے آگے بڑھی تو اس نے کہا میں تو مسلمان نہیں ہوں، تم مسلمان ہو،
قرآن کو بھی مانتے ہو، نبی پاک کی حدیث کو بھی مانتے ہو، تو تمہارا قرآن تمہیں کیا سکھاتا ہے؟ سکھ تھا وہ، تمہارے نبی نے تمہیں کیا سکھایا تھا؟ کہیں تمہارے نبی نے اور قرآن نے یہ حکم دیا کہ تم اس طرح باہر نکلو؟ ایک لڑکا آگے بڑھا، اس نے اس سکھ سے کہا میں صبح اٹھتا ہوں اپنی مرضی سے کھاتا ہوں، اٹھتا ہوں اپنی مرضی سے پیتا ہوں، اٹھتا ہوں اپنی مرضی سے گھر سے نکل جاتا ہوں، کیا لڑکیوں کو یہ آزادی ہے؟ تو یہ لڑکیاں یہ آزادی مانگنا چاہتی ہیں۔ وہاں ایک لڑکے نے بہت خوبصورت بات کی، میں اسے داد دیتا ہوں کہ اس کے دماغ میں فوراً بات آئی۔ وہ لڑکا آگے بڑھا، اس نے کہا میں صبح اٹھتا ہوں اپنی مرضی سے کھاتا ہوں لیکن حلال کھاتا ہوں، اگر میرا دل کرے کہ میں سور کھاؤں تو مجھے شریعت سور نہیں کھانے دیتی، مجھ پر قید ہے، پابندی ہے مجھ پر، میرا دل کرے کہ میں ننگا گھر سے باہر نکلوں، شریعت مجھے نکلنے نہیں دیتی، میرا دل کرے کہ میں کپڑے اتار دوں اور بازار میں آ جاؤں اور کہوں میرا جسم میری مرضی، اس کا نام آزادی رکھ دوں میں، آزادی نہیں ہو لوگو۔ اگر مسلمان ہو تو قرآن کے حکم کو ماننا پڑے گا۔ یا ایھا النبی، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے۔ کاش اس طبقے کے کسی بندے تک میری یہ بات پہنچے، قرآن کی یہ آیت دیکھے، سورۃ احزاب 22واں پارہ آیت نمبر 59، یا ایھا النبی قل لازواجک، میرے پیارے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہے، وبناتک ونساء المومنین، تمہارے ساتھ خطاب نہیں کر رہا رب، تم جیسے اوباشوں کو میرا نبی مخاطب بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ونساء المومنین، کن کو؟ مومنوں کی عورتوں کو کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ مجبوری کے وقت اگر کبھی گھر سے باہر نکلیں تو بڑی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہرے پر لٹکا لیا کریں۔ یہ قرآن ہے، اگر اس کو مانتے ہو، اگر اس پر ایمان ہے تو پھر ان احکام کو ماننا پڑے گا۔ کہا کس کو جا رہا ہے؟ قل لازواجک بناتک، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، عائشہ، حفصہ، ازواج مطہرات کو، میرے نبی کی بیٹیوں کو۔ یہ میں اس لیے اس پر زور دے رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، اس کا دل فاطمہ کے دل سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ جی جی، میری ماں کا دل، میری بہن کا دل عائشہ کے دل سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہاں نبی کی بیویوں کو کیوں حکم دیا گیا؟ اچھا، اس وقت معاشرے میں سامنے کون تھے؟ میں، آپ؟ سامنے وہ تھے جو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں، اولئک ھم المتقون، وہ سامنے تھے، وہ لوگ سامنے، صحابہ، ان کو حکم ہو رہا ہے یا نساء النبی، اللہ اکبر۔ پھر مومنوں کو کہا، مومنوں کو، وہ مومن کون تھے؟ صحابہ۔ اگر تم نے میرے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو، یہ قرآن ہے، یہ بندیالوی کی بات نہیں ہے، خدا گواہ قرآن ہے۔ صحابہ سے کہا جا رہا ہے، صحابہ سے، کس کے دل اتنے پاکیزہ ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان میرے رب نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، ہاتھوں سے ایمان لکھا تھا، زینہ فی قلوبہم۔ ان کو کہا جا رہا ہے اگر تم نے میرے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو، سامنے آ کر نہیں مانگنی، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو سامنے آ کے نہیں پوچھنا،
عام میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جدید تعلیم یافتہ پردے کے مخالف، وہ کہتے ہیں پردہ مولوی کروانا چاہتا ہے. وہ غور کریں اس آیت پر خدا کے لیے. قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ، ان سے مانگو، من ورائے حجاب. حجاب کا کیا معنی ہے؟ اب لڑنا ہے تو اس سے لڑو، ساڑھے مولویاں نال نہ لڑو، ہم سے مت لڑو کہ یہ مولوی پردہ کروانا چاہتا ہے. پردہ کون کروانا چاہتا ہے؟ من ورائے حجاب. پردے بندیالوی کہتا ہے. وقت چونکہ ہم اوپر چلے گئے تھوڑا سا، میں کہتا ہوں جو پردہ شریعت کو مطلوب ہے، قرآن نے، میرے آقا نے جس پردے کے کرنے کا حکم دیا ہے، اگر آج ہمارے معاشرے میں رائج ہو جائے، خدا گواہ ہے پورے ملک میں زنا کا ایک کیس بھی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. زنا کا دروازہ بند ہو جائے گا اگر اس پر عمل ہو جائے. تم نے دروازے خود کھولے ہیں، پھر جب بیٹیوں کی عزتیں لٹنے لگتی ہیں تو پھر رونے لگتے ہو. ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں. آپ بھی احتجاج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم سب احتجاج کرتے ہیں اس پر. اسے روکا جائے اور انشاءاللہ ہمارا معاشرہ پاکیزہ معاشرہ ہے. انشاءاللہ ہمارے ملک کی اکثریت جو با حیا اور غیرت مند لوگوں پر مشتمل، بے غیرت اور بے حیا ہوں گے جو اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں.